الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما حضور شیخ الجامعہ استاذ گرامی مفتی رفیق صاحب، مفتی یونس صاحب، مولانا اکبر صاحب، حافظ اللہ بخش صاحب، خصوصاً حضور شیخ الحدیث مفتی شعیب عالم صاحب قبلہ، دیگر جتنے بھی سادات کرام، علماء کرام، ائمہ حضرات، فیضانی برادران میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دور میں معراج فیض آبادی نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہ مالک زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا۔ واہ کیا بات! پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آمین۔ اور میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں، انہیں گھر بھی دینا۔ زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا۔ حضرات محترم، اللہ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی میں اور آپ، ہم سب کے عزیز ادارہ دارالعلوم فیضان اشرف کے سالانہ جلسہ دستار بندی، جشن دستار فضیلت کے موقع پہ میں اور آپ جمع ہیں۔ استاذ گرامی نے مجھے حکم دیا کہ میں تاثرات جو ہے پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زیادہ لمبا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، دو چار باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ خاص طور سے میں فیضانی برادران سے مخاطب ہوں۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگوں کی لائبریری کے اندر کچھ دیر میٹنگ بھی ہوئی، اور ہم لوگوں کے کچھ تبادلہ خیال بھی ہوا۔ یہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور شیخ الجامعہ جیسی شخصیت اور پھر اتنا بہترین ادارہ جو ہے ہمیں نصیب کیا، جس سے ہم لوگ پڑھ کے آج پورے راجستھان بلکہ ہندوستان بھر کے کونے کونے میں جو ہے ہم لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہم لوگ چپے چپے پہ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ دارالعلوم فیضان اشرف کی یہ خاصیت ہے۔ حضور شیخ الجامعہ صاحب نے کل بھی مجھ سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، کچھ جو ہے وہ چیزیں جو دارالعلوم فیضان اشرف نے شروعات کی، جن چیزوں کی انگریزی میں ایک ورڈ آتا ہے یونیک، یعنی آپ کوئی ایسا کام کریں جس کو دیکھ کے لوگ دیکھا دیکھی آپ کے کچھ اور چیزیں اس طریقے سے اس پٹری پہ چل پڑے۔ تو یہ دارالعلوم کا خاصہ رہا ہے، حضور شیخ الجامعہ صاحب کی یہ سوچ اور فکر رہی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کا آغاز کرتے ہیں اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے کہ پورے دوسرے جتنے بھی مدارس ہیں اس کو کاپی کرتے ہوئے یا اس قدم پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، میرے برادر عزیز مولانا عرفان صاحب نے ان پہ روشنی ڈالی ہوگی۔ میں خاص طور سے فیضانی برادران سے گزارش کروں گا، ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت ہم لوگ آتے ہیں، اور تھوڑی دیر ہم لوگ جلسے میں شریک ہوتے ہیں، پھر شریک ہو کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس ادارے نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ممبر پہ یا محراب پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ہمارا ادارہ جب بھی ہمیں یاد کرے
اور ہمیں جو ہے بلائے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم پہلی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے لیے حاضر ہوں. یہ سب سے اہم چیز ہے. میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ایک دم اوپن کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر ابھی یہ کمی ہے. کام الحمدللہ فیضانی برادران بہت اچھا کر رہے ہیں, جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں مثالی کام ہے, لیکن ادارے کے لیے ہم لوگ سال میں ایک دن پورا یا کم سے کم 2 دن ایسے نکالیں کہ کوئی بھی ایک دن ہم لوگ خاص کریں, جو شیخ الجامعہ کی طرف سے یا مولانا یونس صاحب کی طرف سے کوئی بھی اگر دن اعلان کر دیا جاتا ہے اس دن آپ نے حاضر ہونا ہے, تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ اس دن پہ حاضر ہوں. ابھی میں نے میٹنگ میں بھی ایک چیز کہی تھی, ہم لوگ آنکھیں بند کر لیں اگرچہ, لیکن جن لوگوں کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ کہیں نہ کہیں ہم سے وہ مضبوط ہیں, اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگ گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک آدھا جلسہ کر لیتے ہیں, ایک آدھا کوئی جلوس نکال لیتے ہیں, عرس کر لیتے ہیں, اور ہم لوگ سوچتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. اس طریقے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. گراؤنڈ لیول پہ ہمیں اترنا پڑے گا, قرآن کے جو ہے وہ دروس کرنے پڑیں گے, حدیث کے درس کرنے پڑیں گے, لوگوں سے پرسنلی جو ہے وہ کنیکشن بنانا پڑے گا, ان سے کنیکٹیویٹی بنانی پڑے گی. جب تک ایک ایک بندے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا, جب تک آپ لوگوں سے پرسنلی نہیں ملیں گے, ایک ایک کر کے ملاقات نہیں کریں گے, لوگوں کے ساتھ آپ کا جڑاؤ نہیں ہوگا. آج گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم لوگوں کی ابھی جلسے میں دیکھو آپ اتنے لوگ ہیں, اس سے زیادہ لوگ ہمارے باہر ہیں. 20% 30% لوگ ہم لوگ یہاں پہ ہیں, باقی 60-70% لوگ باہر ہیں. تو ہم لوگوں کے اندر یہ ایک کمی بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی دیر بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو سن نہیں پاتے ہیں, جو ہے وہ ادھر ادھر چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. گراؤنڈ لیول پہ ہمیں محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری چیز علماء سے گزارش کروں گا, اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کریں, ایک دوسرے پہ جو ہے وہ چھینٹا کشی کریں, یا پھر پیر گھرانوں میں آپس میں بنٹ جائیں کہ یہ میرا سلسلہ ہے, یہ میرا سلسلہ ہے, میں اس کا مرید ہوں, میں اس کا مرید ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و اناد اور ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں. اب وہ وقت نہیں رہ گیا, ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے. وہ ایک نام ہے, ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے. ہم حضور کے نام پہ ایک جگہ پہ جمع ہوں, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور گراؤنڈ لیول پہ کام کریں. ایک جلسے سے تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں ناموس رسالت کا مسئلہ, پیروں کے نام پہ ہم لوگ لڑتے ہیں. کسی کے پیر کو کوئی کچھ کر کے دیکھ لو تو گریبان پھاڑنے پہ آ جاتا ہے, میرے پیر کی بے ادبی تو نے کیسے کر دی. اور حضور کی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گستاخیاں کی جاتی ہے, ہماری کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. اور وہ ناموس رسالت کا مرد مجاہد قمر غنی عثمانی, کتنے لوگ آج اس کو جانتے ہیں. وہ پچھلے 2.5 سے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہے, بھوک ہڑتال پہ پچھلے کئی دنوں سے, لیکن کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے کام نہیں کیا. وہ بندہ ہے جس نے قانونی لڑائی لڑی, گراؤنڈ لیول پہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون بنانے کے لیے وہ آگے آیا, اور آ کے انہوں نے لڑائی لڑی. پچھلے 3 سال سے ایک بندے کے اوپر جب ظلم ہو رہے ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. ابھی اس بندے کی کوئی عمر نہیں ہے, لیکن اتنی تکالیفیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ وہ بندے کے اندر جو ہے وہ بڑھاپا جھلکنے لگ گیا ہے. ہم لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اصلی ناموس رسالت کے لیے عملی لڑائی لڑنے والا بندہ وہ ہے جو سابرمتی جیل میں پچھلے 3 سالوں سے. ہم لوگوں کا کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے. گراؤنڈ لیول پہ جب تک ہم لوگ نہیں آئیں گے تب تک ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. یہ لوگ 1 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال میں ایک اجتماع کرتے ہیں, 15 لاکھ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. ہم لوگ 15 ضلعوں میں بھی اگر کوشش کریں تب بھی ہم لوگ 15 لاکھ لوگ جمع نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگ صرف نعرے بازیوں تک, ہم لوگ دکھاؤں تک, ہم لوگ خالی ایک دن کا جھنڈا اٹھا کے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. پورے 364 دن ہم لوگ غائب رہتے ہیں. ہم لوگ ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگ فارغ ہیں. رمضان کا آخری جمعہ اور 27ویں کا روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ فارغ ہیں. تو جب تک ہم لوگ پریکٹیکل طور پہ جو اصول ہیں اس کی طرف نہیں مڑیں گے, اور سب سے اہم جو ہمیں جو چیز سب سے آپس میں جوڑے گی وہ محبت رسول ہے. کسی سے ملے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور کسی سے جدا بھی ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں, اور کسی سے اگر دشمنی بھی رکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں. یہ چیز ہمارے اندر جب تک نہیں آئے گی, ایک پلیٹ فارم پہ اگر آج اس امت کو کوئی چیز جمع کر سکتی ہے تو وہ محبت رسول ہے. نعرے ہم لوگوں نے بہت لگا لیے, دعوے ہم لوگوں نے بہت کر لیے. محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے, محمد کی وسادت سے
محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ بے شک، حضور سے سچی محبت کریں، سچی محبت کریں گے تو پھر علامہ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ اللہ کوئی پیغمبر ہمارے لیے بھیجے گا، یا اب صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یا پھر جو ہے طارق بن زیاد آئے گا، یا پھر جو ہے کوئی ایسا بندہ مرد مجاہد عمر فاروق یا عمر بن عبدالعزیز جیسا آئے گا جو آ کے تختہ پلٹ کر دے گا اور ساری امت کے حالات بدل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ اور پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے، چاہے وہ فیضانی ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے کوئی عام بندہ ہو۔ 50 سال 40 سال کی آپ زندگی گزار چکے اور آپ یہ کہیں کہ عالم صاحب کر لیں گے، حافظ صاحب کر لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ صرف مشورے تھوڑی دیں گے۔ ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے اور اپنے کندھوں کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ نہ ڈالے۔ جتنی ذمہ داری آپ کی ہے آپ اتنی نبھائیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو نیک کاموں میں خرچ کریں، مدارس کا تعاون کریں، جو دین کا نیک کام کر رہے ہیں ان کا ٹانگ نہ کھینچیں بلکہ ان کا کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں، زیادہ وقت ہے نہیں ورنہ بہت ساری باتیں تھی کہنے کے لیے۔ میں فیضانی برادروں سے گزارش کروں گا جو 2 باتیں میں نے کہی، مدرسے کے ساتھ وفا کریں، جب بھی آپ کو یاد کیا جائے آپ اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کے یہاں پہ حاضر ہوں، اور پھر گراؤنڈ لیول پہ اتنی محنت کریں۔ اور آپ جتنے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے فیضان اشرف ہے، چاہے آپ کے یہاں پر ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو آپ کریں کہ ان کی مال سے مدد کریں، آپ وقت دے کے مدد کریں۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی شاندار، بڑی فکر انگیز گفتگو آپ نے۔ جی آئیے تاثرات کے لیے